اب آپ کو براہ راست یہ چلیں گے جہاں پر وفاقی وزراء اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اعظم نذیر تار اور مشیر امور کشمیر قمر زمان قاہرہ کی نیوز کانفرنس جاری. یہ پارلیمان کے سامنے جب قومی اسمبلی میں معاملہ آیا تو اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھیجا گیا, انہوں نے پاس کیا تو سینٹ میں گیا اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا. اس وقت کے جو سارے دیکھے ہیں ہم نے جو دستاویزات ہیں, چیئرمین جو اسلامی نظریاتی کونسل ہیں ان کی بھی رائے لی گئی اس قانون پہ, اور ان کی رائے کا اظہار موجود ہے ان میٹنگز میں, اور ان میٹنگز میں پاکستان کی جو سیاسی اور دینی قیادت ہے پارلیمان کے اندر ان کی موجودگی بھی تھی. تو یہ قانون پاس کر دیا گیا. باہر کیا ہر قانون جب پاس ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری, کوئی سکم یا مس یوز کا پہلو رہ جاتا ہے اس میں. اس میں بھی جو ایک پروویژن تھی اس پہ پیسج کے کوئی 2 سال بعد یہ شکایت آنا شروع ہوئی کہ جی یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے, جو سیکشن 3(4) کے مطابق جو ان کا ٹرانسجینڈر کا 18 سال کی عمر پہ پہنچنے پہ جب نادرہ کا شناختی کارڈ بنانے کا معاملہ آیا تو جو صنف کی تشخیص ہے یا اس کی جو ڈیکلریشن ہے وہ اس شخص کو دے دی گئی. جیسے ہم جب اپنا فارم فل کرتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ مرد ہیں یا عورت ہے, تو ہم کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جو ڈسیبلٹیز سے بچایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرنا چاہیے ہر اس انسان کو جو کمپلیٹ ہے اس پاک ذات کا بنایا ہوا. تو وہ اختیار تھا کہ جی وہ لکھتے تھے, وہ رہتے ٹرانسجینڈر تھے کیونکہ ان کے لیے خانہ بنایا گیا کہ ٹرانسجینڈر شی یا ہی, مطلب ہے کہ میل یا فیمیل خواجہ سرا. اس پہ پھر لیٹر آن ایک امینڈمنٹس کا پیکج انٹروڈیوس کروایا ریسنٹ پاسٹ میں, کچھ ماہ پہلے بلکہ شاید پچھلے سال, جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں سینٹ آف پاکستان میں جماعت اسلامی کے, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک شک ہے جس کے تحت کہ خواجہ سرا درخواست دہندہ کو یہ اختیار دیا گیا یا یہ ان کی آپشن ہے کہ وہ اپنی صنف جو ہے وہ ہی اور شی جو ہے وہ اس میں مینشن کریں, میل یا فیمیل کا, اس میں مناسب ترمیم کر کے اس کو مشروط کر دیا جائے میڈیکل بورڈ کی اوپینین کے ساتھ کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ اس پہ اوپینین دے. یہ معاملہ ابھی پارلیمان میں زیر غور تھا کہ اسی عرصہ میں فیڈرل شریعت کورٹ میں 2 درخواستیں دائر کی گئی اور وہاں سے ڈیکلریشن مانگنے کے لیے, کیونکہ آئین پاکستان کے تحت فیڈرل شریعت کورٹ آرٹیکل 203 کے تحت جو اس کا سب سے پرائم فنکشن ہے, جو سب سے جو بڑا کام فیڈرل شریعت کورٹ کے ذمے سونپا گیا, وہ قوانین کی تشریح اس حوالے سے ہے کہ کہیں وہ شریعت سے اور اسلام کے اصولوں سے منافی یا متصادم تو نہیں ہیں. تو وہ پٹیشنز ٹیک اپ ہو گئی. ان میں حکومت وقت نے, موجودہ کولیشن نے, گورنمنٹ نے بھی جواب داخل کرایا وزارت انسانی حقوق نے کہ عدالت اگر سمجھتی ہے کہ اس شک کی وجہ سے بے جا استعمال ہو سکتا ہے قانون کا, تو پارلیمان کو, حکومت کو خاص طور, پارلیمان تو تب اپنا اختیار استعمال کرے گی جب یہ پارلیمان کے سامنے رکھا جائے گا, اس پہ اعتراض نہیں ہے. تو اس تناظر میں 2 ایک باتیں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا تھی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہم سب کا بنیادی حق ہے, لیکن رائٹ ٹو ڈس انفارمیشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈس انفارمیشن پھیلائیں. کچھ دوستوں نے اس کو اس طرح سے ٹویسٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ہم جنس پرستی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے, اب یہ شادیاں بھی ہو رہی ہیں یا ہوں گی. حالانکہ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو انفارچونیٹلی یہ ایسے واقعات آتے رہے ہیں جب یہ قوانین نہیں تھے کہ یہ باتیں بعد میں پتہ چلتی تھی کہ جی انفارچونیٹلی کوئی میڈیکل ڈیفیکٹ ہے لڑکے یا لڑکی میں اور اس وجہ سے وہ شادی نہ چل سکی. تو یہ ایک قدرت کی دی ہوئی ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے جو کسی حد تک میڈیکل انٹرونشن سے کیور ہوتی ہے اور ساری دنیا میں ہوتی ہے, اور اس پہ عالم اسلام میں اور عالم اسلام کے باہر اس پہ بالکل وہ جو میڈیکل سرجریز ودن دا باؤنڈز ہیں وہ ہوتی ہیں, اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ ان میڈیکل ڈسیبلٹیز کو ریموو کرنے کے لیے جو ممکن ہیں میڈیکل انٹرونشن کے ذریعے سے. اب یہ جو قانون جس کو ایز اے ہول ایک خاکہ کشی کی گئی کہ یہ شاید سارے کا سارا قانون ہی کچھ ایسا نیگیٹو ہے
اس قانون کی چند ایک شکیں ہیں جن میں سب سے پہلے ڈیفائن کیا، تشریح کی گئی ہے کہ خواجہ سرا کون ہوں گے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ جو پیدائشی طور پہ یا پیدائش کے بعد ان میں وہ سمٹمز آ جائیں جس کی وجہ سے وہ جس صنف سے گردانے جاتے ہیں اس صنف کے اگینسٹ ان کو ان کی جو شخصیت ہے اور ان کی جو وضاحت ہے وہ نظر آئے۔ اس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ ایک اچھا خاصا جو شخص ہے وہ بھی خود بخود یہ ہو جائے گا، اس کی باقی جو پہلی شکیں ہیں ان کو آئسولیشن میں پڑا گیا جب رجسٹریشن کی بات آئی 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہوئے۔ اس میں ریکگنیشن اور آئیڈینٹی کے بارے میں 2 شکیں ڈالی گئی، جس کی اب جو تبدیلی ہے قانون میں وہ پارلیمان میں آئے گی، لیکن کیونکہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ میں اس وقت پینڈنگ ہے، کل بھی اس پہ بڑا تفصیلی بحث ہوئی ہے، اور فیڈریشن کو اور کچھ امائکس جو ہیں اس میں اپوائنٹ کیے گئے، اور کچھ لوگوں کو فریق بننے کی، انسانی حقوق کی تنظیموں کو، کچھ مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں کو اجازت بھی دی ہے شریعت کورٹ نے۔ حکومت پاکستان بھی اس میں فریق ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اس حد تک بالکل وہ کلیئرٹی کے ساتھ جواب داخل کرایا ہے۔ اسی طرح ڈسکریمنیشن جو ہے، غیر مساویانہ سلوک کو روکا گیا، جو کہ سپریم کورٹ کا بھی حکم تھا اور میرا آئین بھی یہی کہتا ہے پاکستان کا، کہ پاکستان کی سوئل پہ، پاکستان کی سرزمین پہ رہنے والے کسی شخص کو، چاہے وہ پاکستانی ہے یا پاکستان میں مہمان کے طور پہ آیا ہوا ہے، اس کے کلر، کریڈ، ریس، صنف کی وجہ سے آپ اس کو ڈسکریمنیٹ نہیں کریں گے۔ تو یہ اس میں منع کیا گیا اس قانون میں۔ ان کی جو سیکشول ہیرسمنٹ ہوتی ہے اسے ایک جرم بنایا گیا، جو سڑکوں پہ ان کے ساتھ سلوک ہوتے یا جس طرح انہیں راؤنڈ اپ کر کے لے جایا جاتا تھانوں میں کہ جیسے کوئی جرم کر رہے ہیں، زبردستی ان سے بھیک منگوانے کو جرم بنایا گیا، اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو قانون کے مطابق سزائیں ہیں وہ تجویز کی گئی۔ پھر گورنمنٹ اوبلیگیشنز دی گئی ہیں اس قانون۔ پارلیمان نے حکومتوں کو پابند بنایا ہے کہ آپ نے ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کیا انشور کرنا ہے۔ رائٹ ٹو انہیریٹنس ہے، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے عین مطابق ہے، اور شریعت میں بھی جو ان کی صنف ہے اس کے مطابق ان کو حصہ ملنا چاہیے، اور یہ معاملہ اگر زیادہ باریک ہے تو اس پہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ حرف آخر ہوگا، ظاہر ہے اس کے بعد پارلیمان بھی کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتی جو کہ شریعت سے متصادم ہو۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے کہ ان کے لیے کنڈیوسو ایک بہتر انوائرمنٹ ہو کہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور اب آپ ٹی وی اخبار میں دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈاکٹرز بھی بن رہے ہیں، انجینئرز بھی آ رہے ہیں، کوئی وکیل بھی 2-4 نظر آئے ہیں، تو تاکہ وہ معاشرے کا یوزفل حصہ، کارآمد حصہ بن سکے۔ رائٹ ٹو امپلائمنٹ ہے، جیسے ہم پہلے کوٹا مختص کرتے ہیں، ایسی جو کلاسز ہیں معاشرے کے اندر، طبقات ہیں جو کہ محروم ہیں، جن میں تعلیم کی کمی ہے یا دور افتادہ ہیں یا پسماندہ ہیں، تو ان کو حکومت کو یہ کہا گیا کہ آپ کوٹا جب مقرر کرتے ہیں تو اس صنف کو بھی آپ سامنے رکھا کریں۔ رائٹ ٹو ہیلتھ کا بھی ایشو تھا کہ انہیں ہاسپٹلز میں وہ ٹریٹمنٹ نہیں تھی ملتی، میل فیمیل وارڈ کس میں داخل کریں، یہ پرابلم آتی تھی، تو یہ اس میں طے کر دیا گیا کہ ان کے لیے الگ سے جو ہے وہ چھوٹے وارڈز بھی قائم کرنے پڑے تو وہ کرے، تاکہ ان کی اگر انڈور ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ کمپرومائز نہ ہو ان انسانوں کی۔ اسی طرح پراپرٹی خریدنے کے حوالے سے، کیونکہ نادرا رجسٹریشن مسئلہ تھا، انہوں نے کہا وہ لنک ہو جائے گا، تو دے ہیو اے رائٹ ٹو پرچیز پراپرٹی، اپنا گھر بنائیں رہیں اس میں۔ فنڈامنٹل رائٹس کی گارنٹی دی گئی کہ وہ وائلیٹ نہیں ہوں گے، میرے خیال میں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ ہمارا آئین کہتا ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور ساتھ میں جو ان کے ساتھ جبر استبداد تھا، ان سے بھیک منگوانا، ان کو سیکشولی ہیرس کرنا، اس کو پی پی سی سے ہٹ کے بھی جرم بنا دیا گیا، اور ساتھ میں کہا گیا کہ آپ ان کے لیے جیلوں میں الگ سیل بھی بنائیں گے، یہ بھی اس قانون میں ہے، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ تو آج آپ سے انٹریکٹ کرنے کا، آپ کے سامنے آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی ضد یا بحث کی بات نہیں ہے، قانون کی، آئین کی، شریعت کی، انصاف کی، انسانی حقوق کی بات ہے جو آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور بالکل بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ اس پیغام کو آگے بھی بتائیں، اور میں پاکستان کے عوام سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ پاکستانی ہیں، یہ اس معاشرے کا حصہ ہیں، ایک قدرت کا قانون ہے، ہم اس کو، ان کی جو حیت ہے اس کو تو تبدیل انسان نہیں کرتا، ماسوائے جہاں پہ کوئی میڈیکل انٹرونشن پاسبل ہوتی ہے، لیکن کم از کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ معاشرے میں ان کو اس نظر سے دیکھیں کہ ان کے حقوق اور ان کی جو دل آزاری ہے، نہ حقوق جو ہیں ان کی خلاف ورزی ہو، نہ ان کی دل آزاری ہو۔ تو اس ابتدائیے کے ساتھ میں پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ قمر قاہرہ صاحب اگر ایڈ کرنا چاہیں۔ بہت شکریہ
لا منسٹر صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس قانون کا جو خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور یہ 2018 کا پاس قانون ہے، کوئی نیا قانون نہیں آ رہا جس کے اوپر بڑا ہنگامہ کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آج کل کیونکہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کی خبروں کا گھر بن گیا ہے بدقسمتی سے، اور اس سے غلط خبریں پھیلا کے معاشرے کے اندر ویسے بھی بہت سارے تناؤ پیدا کیے جا رہے ہیں، بہت ساری ہمارے ملک کے خلاف بھی بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو بڑے تکلیف دہ ہیں، اور گاہے آپ بھی اس کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ اور سوشل میڈیا سے پھر فارمل میڈیا میں بھی ڈبیٹ آ جاتی ہے، کئی دفعہ اخبارات میں بھی، ٹیلی ویژن پہ بھی۔ تو یہ اسی لیے آج آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ 2018 کا بنا ہوا قانون ہے، اور اس میں بنیادی طور پہ جو چیز تبدیل کرنے کے لیے ایک ممبر نے، سینیٹر مشتاق صاحب نے، جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے اس قانون کے مس یوز کو روکنے کے لیے، اس قانون کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، اس میں انہوں نے کوئی نیا قانون نہیں انٹروڈیوس کرانا چاہا، نہ پارلیمان نے پاس کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری آبزرویشن ہے، اور جب یہ قانون بنا تھا 2018 میں، اس وقت بھی کچھ سینیٹرز نے، پیپلز پارٹی کے سینیٹر تھے ہمارے خواجہ کریم، انہوں نے باقاعدہ یہ بات شک رکھی تھی کہ اس کو میڈیکل ایگزامینیشن کے ساتھ لنک کر دیا جائے تاکہ یہ مس یوز نہ ہو سکے۔ لیکن جب سب نے مل کے پاس کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بعد میں پریکٹس سب پتا چلا تو یہ یقیناً آبزرویشن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہوگی، باقی جماعتوں نے بھی کی، جس طرح تارڑ صاحب نے بتایا، تو انہوں نے اس کو ایک امینڈمنٹ کے طور پہ موو کیا، اور یہ کمیٹی میں ریفر ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ قانون بن گیا؟ اور اگر یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی امینڈمنٹ آتی ہے اس حد تک صرف، تو یہ تو امپروومنٹ ہے۔ اور اس پہ جہاں علامہ منسٹر صاحب نے وضاحت کی ہے، طارڑ صاحب نے، ایک اور بھی بات ہے، یہ ایکس اور وائی ان کی کیٹیگری تو آ گئی، میل فیمیل کی کیٹیگری تو آ گئی۔ اگر یہ نہیں کیا جاتا تو جس طرح کئی جگہ پہ یہ چیزیں ابیوز ہو سکتی ہیں، مطلب باہر کے ممالک میں جا کے لوگ پناہ لیتے ہیں، باقی ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے، وہ انہیریٹنس کا ہے۔ اگر کوئی بندہ وہ فرض کرے مطلب فیمیل کیٹیگری میں ہے، اور وہ میل کیٹیگری میں اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتا ہے، اور اس کا ایگزامینیشن نہیں ہوتا کیونکہ اس نے خود کہنا ہے کہ میں کیا ہوں۔ پہلے یہ تھا کہ وہ خود جائے گا، خود اپنے ڈکلیئر کرے گا میں فلاں۔ اب وہ اگر میل میں ڈکلیئر کرا لیتا ہے تو جو ہمارے قانون کے مطابق خواتین کا حق ہے، وہ شیئر جو ہے وہ تھوڑا آدھا ہے مرد سے، وہ شیئر اپنا زیادہ لے لے گا۔ تو اس طرح کی اور پاسبلٹیز تھی، لہذا ان سارے عملوں کو، سکموں کو دور کرنے کے لیے ایک امینڈمنٹ موو کی گئی ہے جو بہتری کی ہے۔ ابھی پاس نہیں ہوئی، لیکن یہ پاس ہونی چاہیے تاکہ مس یوز نہ ہو سکے۔ حکومت کی بھی کلیئرٹی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ پورے ساری سول سوسائٹی، سارے جو ری شعور لوگ ہیں، وہ اس قانون کو تو اپنی جگہ، قانون کے اوپر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بات کرے، اس کے بھی اپنے رستے ہیں، لیکن نہ تو کوئی قانون کو اعتراض کرے گا، اور خاص طور پہ اس امینڈمنٹ کو تو اپریشیٹ کیا جائے گا رادر دین کہ اس کے اوپر تنقیدی اور بحثیں کی جائیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے کہ وہ ایک ڈسیبلٹی ہے، جس طرح اور بہت ساری ڈسیبلٹیز ہو سکتی ہیں، کوئی ٹانگ سے محروم ہے، کوئی ہاتھ سے محروم ہے، کوئی اسی طرح مختلف خاصیتیں، مختلف صلاحیتیں ہیں جن سے محروم لوگ ہیں، وہ جس طرح ہم ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، اسی طرح وہ بھی ہمارے معاشرے کے، وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی ماں باپ کی وہ اولادیں ہیں۔ لہذا ان سے نفرت کر کے، ان کو ہیٹ سمجھ کے یہ کرنا یہ بہت نامناسب ہے۔ اور طارڑ صاحب مجھے کریکٹ کیجئے، میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو ان کی تنظیمیں ہیں بنی ہوئی، ان کی طرف سے بھی یہ مطالبہ تھا کہ یہ جو امینڈمنٹ لا رہے ہیں کہ یہ لا مس یوز نہ ہو، تو آپ اس کو درست طریقے سے میڈیکل لیگل کے ساتھ اس کو لنک کریں، میڈیکل کے ساتھ لنک کریں، یہ ان کی طرف سے بھی مطالبہ تھا، اور یہ ان کا بھی اچھا عمل ہے۔ تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ حکومت کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اور بہت فورم، بہت طریقے، بہت سارے موضوعات ہیں، اس طرح کے سینسٹیو موضوعات کو یا کسی کی دل آزاری کا سبب بننے والی چیزوں کو، وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ہی بچے ہیں۔ وفاقی وزراء اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر قانون نے کہا کہ ہر قانون جو پاس ہوتا ہے وہ پہلے کابینہ سے پاس ہوتا ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے